ممتاز پاکستانی مہمان، پاکستانی ریاست میزبان۔ اسلام آباد میں پہلے اوورسیز کنونشن کا آج بڑا دن۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر خطاب کریں گے۔ دنیا بھر سے بہترین خدمات انجام دینے والے ممتاز پاکستانی کنونشن میں شریک۔ اسپیکر ایاز صادقی کا خطاب۔ دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے پر زور۔ زیادہ ترسیلات زر بھیجنے والوں کو اعزازات دینے کی تجویز کی حمایت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا SIFC ون ونڈو آپریشن منصوبہ ہے، اوورسیز پاکستانی اڑان پاکستان منصوبے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ SIFC کے سیکرٹری جمیل قریشی بولے، ہم سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات ایک چھت تلے فراہم کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ویزے کے حصول سمیت درپیش دیگر مسائل حل کر رہے ہیں۔ کنونشن میں شریک سمندر پار پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ حاصل، خصوصی ترانہ بھی جاری۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالروں کی بارش کر دی۔ رواں مالی سال کے 9 ماہ میں 28 ارب ڈالر کی ترسیلات زر کا 78 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے سب سے زیادہ 6 ارب 88 کروڑ ڈالر بھیجے۔ UAE سے 5 ارب 70 کروڑ، برطانیہ سے 4 ارب 24 کروڑ جبکہ امریکہ سے 3 ارب 26 کروڑ ڈالر آئے۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، سمندر پار پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، پوری قوم کو اپنے محنت کش پاکستانیوں پر فخر ہے۔ IMF نے حکومت کو بجلی خریداری کے نئے معاہدے کرنے سے روک دیا۔ نئے معاہدوں کے لیے ٹرانسمیشن نظام سے منسلک ہونا کلیدی شرط قرار۔ ذرائع کے مطابق IMF کا کہنا ہے، نئی بجلی پیدا کرنے سے پہلے دستیاب صلاحیت کا مکمل استعمال یقینی بنایا جائے۔ بجلی کی خرید و فروخت میں نجی شعبے کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ ابھی تک بجلی کی نجی خرید و فروخت کا نظام متعارف نہیں کرایا جا سکا۔ مذاکرات میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کا فیصلہ متوقع۔ سورج سے مفت بجلی کا حصول، پاکستانیوں نے حکومت کی مہنگی بجلی سے جان چھڑانی شروع کر دی۔ برطانوی تھنک ٹینک ایمبر کے مطابق 2024 میں عوام نے ذاتی جیب خرچ سے 17,000 میگا واٹ سولر پینل امپورٹ کیے۔ پاکستان دنیا میں شمسی توانائی کے پینلز درآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ تجارتی اور صنعتی کنزیومرز نے بھی سورج سے بجلی حاصل کرنا شروع کر دی۔ خبردار ہوشیار، مہنگائی کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جمیل احمد نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی بیرونی ادائیگیاں 26 ارب ڈالرز ہیں، 16 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں رول اوور یا ری فائنانس ہوں گی۔ بقایا 10 ارب ڈالرز میں سے 8 ارب ڈالرز کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے اختتام تک GDP نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ زرعی ترقی بہتر رہی تو معاشی نمو 4.2% تک ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ خزانہ اور آبی وسائل کے وفاقی وزراء کی خصوصی شرکت۔ صوبائی حکام کی بریفنگ، بتایا پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے 1900 ارب کے بقایا جات ہیں۔ زم اضلاع کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کے لیے وفاق نے مزید 66 ارب روپے دینے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، زم اضلاع میں بدامنی کے خاتمے کے لیے وہاں سماجی اور معاشی ترقی ضروری ہے۔ NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کے لیے جلد اجلاس بلایا جائے۔ وفاقی حکومت آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرے۔ وفاقی وزراء کی تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ Recalling and reaffirming the resolution passed by this National Assembly dated August 2nd, 2024, this House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. I hereby put this resolution to the chair, sir. That the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی، کہا حق خود ارادیت کے لیے اٹھنے والی آواز کو بارود سے نہیں دبایا جا سکتا، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ عطا تارڑ بولے، فلسطین کے مسئلے پر ہم سب متحد ہیں۔ علی محمد خان نے مسئلہ فلسطین پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ عبدالقادر پٹیل بولے، اسرائیل صرف بد دعاؤں سے تباہ نہیں ہوگا، فلسطین کی صورتحال پر عالم اسلام کی بے حسی قابل افسوس ہے۔ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں پر اسرائیل کے سفر پر دوبارہ پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کے قومی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کی اجازت ختم کرنے کی تحریر درج۔ لکھا گیا، یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے قابل استعمال ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر بھی یہی عبارت درج ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیشی حکومت نے یہ اقدام لاکھوں شہریوں کے غزہ کے مظلوم عوام سے یکجہتی کے بعد کیا۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد حکومت نے 2021 میں اسرائیل کے سفر کی اجازت دی تھی۔ جعفر ایکسپریس حملے میں امریکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے استعمال رائفل 2018 میں بنائی گئی تھی۔ جدید ہتھیار امریکی فوج نے انخلا کے وقت افغانستان میں ہی چھوڑ دیے۔ یہ ہتھیار قلعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے افغانستان میں چھوڑے اسلحے کی قیمت اربوں ڈالرز ہے۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس کو بولان میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے کی ذمہ داری قلعدم BL نے قبول کی تھی۔ امریکی ارکان کانگریس کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ لاہور میں موجود ECO وفد کا حضوری باغ کا دورہ، مزار اقبال پر حاضری دی۔ رینجرز کے دستے نے وفد کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وفد کے ارکان نے حضوری باغ اور شاہی قلعے کی خوبصورتی کو سراہا۔ گردوارہ جنم استان ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب، ہزاروں سکھ یاتری شریک۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد۔ امریکی کانگریس ارکان کے وفد کا کرتارپور راہداری اور گردوارہ صاحب کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سکھ عمائدین نے پرتپاک استقبال کیا۔ محسن نقوی نے کہا، سکھ یاتریوں کے لیے ویزے کا عمل آسان بنا دیا۔ تھامس سوزی بولے کہ بیساکھی میلے میں شرکت کر کے خوشی ہوئی۔ جوناتھن جیکسن نے کہا، کرتارپور میں بہترین انتظامات دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 18 اپریل کو طلب۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے مزید 2 ججز کی نامزدگی پر غور ہوگا۔ 2 مئی کو دوبارہ اجلاس ہوگا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے ناموں پر غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس سے ترکی اور ایران کے سفیروں کی ملاقات۔ جاری اعلامیے کے مطابق عدالتی شعبے میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا، ضلعی عدلیہ کو بھی عدالتی تعاون کا حصہ بنایا جائے۔ ترکی کے عدالتی تجربات، AI ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل نظام سے سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ معطل کرنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے ٹرانسفر ججز کو کام سے روکنے کی درخواست بھی رد کر دی۔ وکیل منیر A ملک نے دلائل دیتے ہوئے کہا، آئین کے مطابق تمام ججز کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے۔ صدر مملکت کے پاس ججز تبادلوں کا لامحدود اختیار نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، صدر مملکت کے پاس ججز کے تبادلوں کا اختیار ہے۔ اگر ججز کے تبادلوں میں اضافی مراد ہوتی تو اعتراض بنتا تھا۔ آئندہ سماعت 17 اپریل کو ہوگی۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ۔ 9 کروڑ 24 لاکھ روپے کے قرضوں کی وصولی پروگرام کی شفافیت کا ثبوت۔ 21,797 گھر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ 25,500 گھرانوں کے لیے 26 ارب 97 کروڑ کے قرضے جاری۔ 11,500 گھروں کی تعمیر کے لیے دوسری قسط جاری۔ پروگرام کے تحت مزید 1,106 قرضوں کے اجرا کی منظوری۔
سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا اور اداروں کے خلاف کیمپین کا معاملہ طلبی کے باوجود پی ٹی آئی کا کوئی رہنما جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوا۔ عالیہ حمزہ کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست کی۔ حماد اظہر، شیخ وقاص اکرم، عالیہ حمزہ، محمد کامران اور فرخ حبیب کو طلبی کی نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے 86 ورکرز کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ عدالت نے ناجائز اسلحہ کیس میں 6 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس، مرکزی ملزمہ آمنہ عروج، ممنون اور ذیشان کو 7 سال قید کی سزا، دیگر ملزمان بری۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے فیصلہ جاری کیا۔ ملزمان کو تاوان مانگنے پر سزا سنائی گئی، اغوا کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ ملزمان نے خلیل الرحمان قمر کو 15 جولائی 2024 کو بلا کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ پاکستان آرمی کے زیر اہتمام 8ویں انٹرنیشنل ٹیم اسپرٹ ایکسرسائز 2025 کا انعقاد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایکسرسائز نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پیبی میں منعقد ہوئی۔ 20 دوست ممالک بشمول فوجی مبصر شریک۔ میزبان پاکستان کے ساتھ بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیو اور دیگر ممالک شامل۔ ڈی جی ملٹری ٹریننگ نے 60 گھنٹوں پر محیط پیٹرولنگ ایکسرسائز کا افتتاح کیا۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل۔ تہران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے مقتولین کے نام جاری کر دیے۔ محمد دلشاد، اس کا بیٹا دانش، محمد عامر، محمد ناصر، محمد نعیم، غلام جعفر، ملک جمشید، محمد خالد شامل۔ ایکس پر پیغام میں سفیر نے کہا، لاشوں کی وطن منتقلی کے لیے مصروف ہیں، انصاف کے حصول کے لیے ایرانی انتظامیہ سے قریبی رابطے میں ہیں۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر، پاکستان ویمنز کی مسلسل تیسری جیت، ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کے امکانات روشن۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز ویمنز کو 65 رن سے شکست۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 126 رنز پر آل آؤٹ۔ فاطمہ ثنا نے 3، نشرہ سندھو، رامین شمیم نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ویمنز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 191 رنز بنائے۔ صدر امین 54، منیبہ علی 33، عالیہ ریاض 20 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ اور ڈھول کی تھاپ، شہنائی کی دھن، پنجابی پگ اور روایتی پکوان پنجاب کے چھوٹے بڑے شہر ثقافت کے رنگ میں رنگ گئے۔ سرکاری سطح پر پنجاب کلچر ڈے منایا گیا، اداروں اور اسکولوں میں خصوصی تقریبات۔ جنوبی پنجاب میں پگ کے ساتھ اجرک نے لباس کی شان بڑھائی، بچوں بڑوں کے دھمال اور روایتی رقص نے سماں باندھ دیا۔